بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو آج دو کہانیاں ہیں، دو عورتیں، دو کہانیاں، دو قصے تمام بہترین ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کاوش اخبار میں سندھی، اور ایک ادھر سعودیہ میں سنی تھی۔ ایک سعودیہ کی ہے، ایک پاکستان کی ہے، اور دونوں ہی فیملیز پاکستانی ہیں۔ جو کاوش میں پڑھی تھی، اکبر بگٹی کے پاس ایک آدمی آیا، بولا کہ میرے بیٹے کو 7 سال ہو گئے ہیں شادی کیے ہوئے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں، اور جو میرے بیٹے کے سسرال والے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں، اگر دوسری شادی کروائی تو ہماری بیٹی کو طلاق دو۔ اب 7 سال میں اولاد نہیں ہوئی، میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اکبر خان بگٹی نے دوسری پارٹی کو بھی بلا لیا، ٹائم دیا، فلاں ٹائم فیصلہ ہے۔ دونوں پارٹیاں آئیں، دونوں کا موقف سنا اکبر خان بگٹی نے۔ تو اکبر خان بگٹی نے کہا کہ میں لڑکی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو بلایا گیا، وہ خاموش رہی، اس نے کچھ بھی نہیں بولا میرے شوہر کی جیسے مرضی، اگر دوسری شادی کرتا ہے بھی میں راضی ہوں، اگر مجھے طلاق دیتا ہے تو بھی میں راضی ہوں، میں کوئی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اسے۔ تو اکبر بگٹی نے دونوں پارٹیوں کو بلا کے کہا بھائی اس کو شادی کا حق ہے، اس کی اولاد بڑھے، اگر آپ اس کو دوسری شادی کی اجازت دو تو آپ کی مرضی، اگر طلاق لو تو آپ کی مرضی، میں آپ کو زور زبردستی نہیں کروں گا کہ دوسری شادی کرے اور اس کو بھی طلاق نہ دے، جیسے آپس میں صلح کر لو۔ تو لڑکے والوں نے لڑکی کو طلاق دے دی، بولا ہم شادی کروائیں گے بیٹے کی دوسری۔ لڑکی والوں نے تو بول دیا کہ دوسری شادی پہ ہم اپنی بچی نہیں چھوڑیں گے۔ 7 سال دونوں میاں بیوی رہے، 7 سال میں اولاد نہیں ہوئی۔ لڑکی والوں نے آگے چل کے کیا کیا، بولا کہ لڑکی ہے، بٹھانی تو نہیں ہے، اس کی شادی کروانی ہے، اس کی دوسری جگہ شادی کر لی۔ جب دوسری جگہ اس کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، صبح کو اس کو اپنا شوہر بولتا ہے کہ آپ 7 سال دوسرے کی بیوی رہی ہیں، پھر بھی آپ کنواری ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئی، بولا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ 7 سال تک تمہاری شادی تھی اور پھر بھی تم کنواری تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، میں نے اپنے سردار کو بھی نہیں بتائی، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس نے کہا وعدہ ہے میرا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ میرے مجازی خدا ہو، 7 سال میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے طلاق ہو گئی میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، میرا جو پہلا شوہر تھا وہ نامرد تھا، تو میں نے کسی کو بات نہیں بتائی آج تک۔ اس نے مجھے جواب دے دیا، چھوڑ دیا، پھر بھی میں نے نہیں بتایا۔ سردار نے پوچھا وجہ، میں نے پھر بھی نہیں بتائی۔ آپ میرے مجازی خدا ہو، میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کسی کو نہیں بتانا، یہ ایک بات آپ کے اور میرے بیچ میں۔ وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے بولا یار میرے نصیب تو اچھے ہیں، 7 سال دوسرے کی بیوی رہنے کے بعد بھی کنواری ہی ملی مجھے۔ اس نے جا کے باہر دوستوں کو بتا دیا، جو اس کا پیارا دوست تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا،
اس کی بیوی نے کسی اور کو بتایا، اس طرح کہ اس کے گھر میں بات پہنچی۔ اس کی ساس بولتی ہے، بیٹی میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے جو پچھلا شوہر تھا وہ نامرد تھا، تو اس لڑکی کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ گر گئی۔ بولتی ہے آپ کو کس نے بولا؟ تو اس کی ساس نے بولا کہ میرے بیٹے نے کسی دوست سے بات کی تھی، اس سے چلتے چلتے مجھ تک پہنچی۔ تو اس نے ساس کو بولا یہ میرے راز کی بات تھی، اللہ جانتا تھا، میں نے اس کے عیب چھپائے تھے، پر میرے شوہر نے یہ بات نہیں رکھی، تو اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی یہ میرا شوہر امانت دار نہیں ہے۔ یہ کر کے اندر چلی گئی، بندوق پڑی تھی، اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ تو یہ دوستو ایک عورت کی کہانی تھی، اس کی غیرت کی کہانی تھی، آپ نے سنی۔ ایک اور کہانی بتاتا ہوں، یہ کہانی یہاں تک کہ وہ بیچاری نے خودکشی کر لی۔ اس نے یہی سوچا کہ جب میرا شوہر میرا راز نہیں رکھ سکتا تو زندہ رہنے کا کیا مقصد، اور پہلے والا شوہر کیا بولے گا کہ جب دوسرے کے پاس گئی تو میرا عیب کھول دیا اس نے، میں نے تو اس کو اپنا مجازی خدا سمجھ کے سارا راز بتا دیا۔ چلو، دو بھائی تھے، ایک سعودیہ میں رہتا تھا، ایک پاکستان میں۔ جو سعودیہ میں رہتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اور جو پاکستان میں رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی۔ تو سعودیہ والے نے کہا اپنے بھائی سے کہ میرے بھائی آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میری بہو بنے، نوں بنے۔ اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پھر دونوں راضی ہو گئے۔ یہ ادھر سے گیا سعودیہ سے، شادی کی ادھر اپنے بیٹے کی، ساری برادری کو بلایا، 3-4 مہینے ادھر رہے، پھر اپنی بھتیجی بھی ہو اور بہو بھی ہو اس کو لے کے ادھر سعودیہ میں آ گیا۔ اس کا بیٹا ٹیکسی چلاتا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ اس کا لڑکی کا بھی باپ مر گیا، لڑکے کا بھی باپ مر گیا۔ ان کا ٹائم گزرتا گیا، 5-6 سال گزر گئے، شادی کو 4 بچے بھی ہوئے۔ اللہ کی کرنی دیکھو، ایک دن کیا ہوا، شام کے ٹائم 9-10 تھے یا 8 تھا، ٹیکسی والے کے پاس ایک عورت آئی، بولا مجھے فلاں مال لے چلو، مارکیٹ میں بڑی میں۔ اس کے پاس بچہ تھا 1-2 دن کا۔ وہ مال میں گئی، بچہ گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پہ رکھ کے گئی کہ میں سامان لے کے آتی، یہ بیٹھ گیا، وہ دوسری گیٹ سے نکل کے چلی گئی۔ یہ بیٹھا رہا 2 ٹائم ہو گیا، نہیں آئی۔ یہ اندر گیا، پورا مال ڈھونڈا، نہیں آئی، پھر بھی باہر بیٹھا رہا۔ جب صبح کی اذان ہوئی، اس نے بولا یار کیا کروں، بچہ بھی رونے لگا بھوک سے۔ اس نے کہا گھر لے جاؤں، اپنی بیوی کو بولوں کہ اس کو جو بھی دودھ وغیرہ بولو میں لے آؤں پلاؤ۔ وہ ادھر سے اپنے گھر آیا، بچہ اٹھایا، اندر گیا، اپنی بیوی کو بولا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو بیوی بولتی ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے ساری کہانی سنائی کہ اس طرح ٹیکسی میں چھوڑ گئی ہے۔ بیوی بولتی ہے نہیں، یہ بچہ تمہارا ہے، کسی لڑکی سے تمہارا افیئر ہوگا، یہ بچہ اس سے ہوا ہے، تم اب میرے سر پہ تھوپنا چاہتے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بچہ اس طرح عورت چھوڑ گئی ہے، آپ اس کو دودھ پلاؤ، میں ڈھونڈتا ہوں اس کو۔ بولا میرا دودھ اس کے لیے نہیں ہے۔ بولا تم اپنا نہیں پلاؤ، مجھے بتاؤ، میں لے کے آؤں سامان۔ بولا سامان بھی نہیں بتاؤں گی، پہلے یہ بچہ مجھے شک ہے کہ تمہارا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس نے جا کے تھانے میں رپورٹ لکھوائی، تھانے والے اس کے شوہر کو لے گئے، بچہ بھی لے گئے۔ اس نے تھانے میں ساری جو تھانے کا انچارج تھا اس کو بتائی بات کی، اس طرح بچہ ہے۔ بولا بھائی آپ پہ بیوی الزام لگا رہی ہے، اس کا ہوگا ڈی این اے ٹیسٹ، اس کے بعد دیکھیں گے۔ بچے کا اس کا ڈی این اے بھیج دیا، اس کو جیل میں بند کر دیا۔
बच्चा हुकूमत ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 2-3 महीने के बाद ये जेल में, औरत अपने, उसकी जो बीवी थी, अपनी कज़न थी, वो घर में। 2-3 महीने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जो देखता है SHO, हॉस्पिटल वाले हैरान रह जाते हैं। उसी टाइम उस औरत को बुलाते हैं और इसके शोर को भी निकालते हैं। SHO बोलता है औरत को कि ये 4 बच्चे जो तुम्हारे हैं, ये बोल रही है बच्चा इसका है, इसके DNA में ये आया है कि ये कभी बाप ही नहीं बन सकता, तो ये जो तुम्हारे 4 बच्चे हैं किसके? अब औरत खामोश। SHO बोलता है सही बात बताओ, सच्ची बताओ, जब ये बाप नहीं बन सकता, ये बेटा भी इसका नहीं है, इसकी बात सच्ची है, ये बच्चे किसके हैं? तो उसके शोहर ने जो सुना तो वो गुस्से में हो गया, बोला नहीं DNA करो इसका, इससे पूछो, ये जब मुझे औलाद भी नहीं होगी, DNA में ये है, तो ये मेरे बच्चे तो कहाँ से आए? 2-4 औरत को जब पढ़ी तो उसने बोला कि मैं बचपन से पड़ोस में एक लड़का था, उससे प्यार करती थी, मेरे बाप ने मुझसे पूछा ही नहीं, इससे शादी करवा ली। मैं इधर चली आई तो फिर मैंने अपने दोस्त को इधर बुला लिया। मुझे भी ये पता नहीं था कि बच्चे उसके हैं, मैं समझी शायद इसी के हैं, और ये जब काम पे निकल जाता तो वो मेरे पड़ोस में था, वो मेरे पास आ जाता था। अब पता चला कि ये 4 बच्चे उसके हैं। तो पुलिस वालों ने बोला वो किधर है, चलो उसी टाइम गए, उसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ के ले आए। अब इसकी सज़ा, ये किस्सा कम से कम भी 30-40 साल पहले का है। तो उसने कहा कि भाई ये बच्चे मैं रखूँगा, 4 बच्चे, इनका कोई कसूर नहीं है, उसके शोहर ने, इनको सज़ा दो, जो शरई लिहाज से इनकी सज़ा बनती है, इनको सज़ा दो। फिर उनको, जिसने मुझे बात बताई, उसने कहा कि उनको संसार कर दिया गया। फिर अल्लाह ही जानता है सच्ची या झूठी बात, मैंने इधर सुनी थी। उस आदमी का भी नाम मुझे अभी तक पता है, पर वो इधर नहीं है, अब चला गया पाकिस्तान। तो इसने हुकूमत को दरख्वास्त की, बोला कि अगर ये बच्चा, छोटा बच्चा जो गाड़ी में छोड़ के गई थी, ये आप मुझे दे दो, 4 ये पाल रहा हूँ, इसको भी पालूंगा मैं। तो यहाँ का कानून है, जो बगैर माँ बाप का बच्चा कहीं मिल जाए तो वो, उसको नेशनलिटी सऊदीया की है, वो सऊदी है, उसको सऊदी बना दिया, बच्चा उसको दे दिया। जिसने मुझे बात बताई कि बच्चे अब जवान हैं, और वो जो 4 भाई हैं, वो छोटे भाई के ही उम्माल हैं, वो सऊदी है, वो पाकिस्तानी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगें, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी, मेरे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे। इस कहानी को शेयर करो।